بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا کے خاتمے کے حوالے سے بل گیٹس کی ایک اور پیشگوئی۔ ترکی نے جان بوجھ کر یورپی کمیشن کی سربراہ کی توہین کی۔ فرانس۔ اس سال کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا؟ کون سے ملک میں کتنا طویل روزہ ہوگا؟ مسجد الحرم مسجد نبوی میں نماز تراویح 10 رکعت تک محدود۔ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ سمندر پار پاکستانیوں نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی نظر بند۔ ہندو طلبہ کی مسلم ہم جماعت کے ساتھ ڈانس کی ویڈیو پر ہنگامہ۔ خراب کھانوں پر روشن ہو کر خبردار کرنے والا قلم۔ پرندوں کی بڑی آبادی اپنا رویہ اور برتاؤ تبدیل کر سکتی ہے، ایک تحقیق۔ چقندر کا رس دماغ اور دل کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بل گیٹس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ویکسینیشن کے مؤثر استعمال سے 2022 میں دنیا بھر میں معمولاتی زندگی بحال ہو جانے کے واضح امکانات ہیں۔ بل گیٹس نے کہا ہے کہ مختصر عرصے کے دوران کورونا ویکسین کی تیاری ایک واضح کامیابی ہے، تاہم اس وقت دنیا بھر میں کورونا ویکسین صرف امیر ملکوں کو مہیا کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کورونا کی زیادہ متعدی اقسام دوسرے ملک میں پھیل سکتی ہیں۔ بل گیٹس نے کہا کہ اس سال ری انفیکشن کی لہر سامنے آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وبا کا خاتمہ 2022 کے آخر تک ہی ممکن ہو سکے گا، ماسوائے اس صورت میں اگر ہم زیادہ بہتر کام کریں۔ فرانس میں یورپی امور کے وزیر کلیمون بون نے یورپی کمیشن کی سربراہ کو ترک صدر رجب طیب اردگان اور یورپی کونسل کے سربراہ کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہ دینے پر کہا ہے کہ ترکی نے یورپی کمیشن کی سربراہ کے لیے جال بچھایا تھا۔ ترک صدارت کا یورپی کمیشن کی سربراہ کے لیے کرسی نہ رکھنا ترکی کی جانب سے تضحیک تھی۔ یورپی کمیشن کی سربراہ کو ان کے دورہ ترکی کے دوران سائٹ پر بیٹھنے پر مجبور کرنے والے واقعہ کو صوفا گیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ترکی پر یورپی دارالحکومتوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ترکی نے اصرار کیا ہے کہ یہ یورپی یونین کے اداروں کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ یورپی کونسل کے سربراہ کے سٹاف کا کہنا ہے کہ انہیں منگل کے اجلاس سے قبل میٹنگ کے کمرے تک رسائی حاصل نہیں تھی، تاہم سٹاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ سخت بین الاقوامی پروٹوکول کے تحت یورپی کونسل کے سربراہ کا عہدہ یورپی کمیشن کے سربراہ سے بڑا ہوتا ہے۔ فرانس کے کلیمون بون کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا جال تھا، میں اس پر الزام لگاؤں گا جس نے اسے بچھایا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے ترک صدر اردگان کو اس واقعے کے بعد ڈکٹیٹر کہا تھا۔ اس پر کلیمون بون کا کہنا تھا کہ ترکی میں جمہوریت کی عزت کم ہے، جس کی وجہ سے یورپی یونین کو ترکی کے ساتھ سخت ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بہتر ہوگا کہ یورپی سربراہان کی جانب سے ایک ہی شخص نمائندگی کرے، ہمیں مضبوط یورپی اداروں کی ضرورت ہے۔ رمضان محض ایک دن کی دوری پر ہے، جس کے تحت روزوں کے دورانیے کے مطابق دنیا میں سب سے طویل روزے کا دورانیہ فن لینڈ 23 گھنٹے 5 منٹ کا ہوگا۔ عرب اور خلیجی ممالک میں روزے کا دورانیہ 13 سے 16 گھنٹے کا ہوگا، جبکہ مکہ مکرمہ میں 13 گھنٹے 51 منٹ اور آخری ایام میں روزے 14 گھنٹے 7 منٹ ہوں گے۔ تاہم اسی طرح ریاض میں رمضان کے ابتدائی دنوں میں روزے 14 گھنٹے اور آخری دنوں میں روزے 14 گھنٹے 42 منٹ پر محیط ہوں گے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نماز تراویح کو 10 رکعت تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سعودی حکام کی جانب سے پہلے بھی گائیڈ لائنز جاری کی جا چکی ہیں، جس کے مطابق افطاری کے دوران کھانے پینے کی اشیاء دوسروں کو نہیں دی جا سکتی۔
اس کے علاوہ مسجد الحرم کی دوسری منزل سے طواف کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ملتوی رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمارا آج بھی یہی موقف ہے، کل بھی یہی موقف تھا۔ استعفے آخری ہتھیار ہونا چاہیے، جس کو استعفیٰ دینا ہے دے دیں، لیکن کسی پارٹی کو ڈکٹیٹ نہ کریں۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی سے معافی مانگی جائے، سیاست عزت اور برابری کی بنیاد پر کی جاتی ہے، شو کاز دینے کی کوئی مثال پاکستان کی تحریکوں میں نہیں ملتی۔ پنجاب میں سینٹ کی 5 نشستیں پی ٹی آئی کو دی گئی تو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ ہم اے این پی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ وادی کی حیثیت تبدیل کی گئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں کیا کروں، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ 5 اگست کے اقدام کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں کیا کروں۔ حکومت کی مقبوضہ وادی کی پالیسی کنفیوژن اور تضادات پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مقبوضہ وادی کے معاملے میں غلطی پر غلطی کر رہے ہیں۔ پارلیمان کو نہیں بتایا جاتا کہ بھارت سے تجارت ہوگی یا نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں نے مسلسل 10 ماہ $2 ارب پاکستان بھیجے اور تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وطن سے محبت اور وابستگی بے مثال ہے۔ انہوں نے کورونا کے باوجود مسلسل 10 ماہ $2 ارب پاکستان بھیجے اور تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر مارچ میں بڑھ کر $2.7 ارب ہوگی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 43% زیادہ ہے، جس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک کے سربراہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکومتی اوچھے ہتھ کنڈے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے اور وزیر اعظم معاہدے کی پاسداری کریں۔ تحریک لبیک پاکستان نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے معاملے پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کا اعلان کیا تھا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارچ کا آغاز 20 اپریل کی رات مولانا خاتم حسین رضوی کی آخری آرام گاہ پر فاتحہ خوانی سے ہوگا۔ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی نے کہا تھا کہ حکومت نے علامہ خاتم حسین رضوی کے ساتھ 16 نومبر 2020 کو معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق 3 ماہ میں گستاخ فرانسیسی سفیر، ملک بدر اور فرانس کا مکمل بائیکاٹ کرنا تھا، لیکن معاہدے کی تکمیل کے لیے 20 اپریل تک کی مہلت لی گئی۔ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو قرارداد کی شکل میں اسمبلی میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں میڈیکل کی ہندو طالبہ جانکی اوم کمار اور مسلم طالب علم نوین رزاق کی ہاسپٹل کے لباس میں رقص کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس پر ہندوؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ طالبہ کا کہنا تھا کہ وبا کے دوران ہسپتالوں میں مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر سمیت طبی عملہ شدید دباؤ اور تناؤ کا شکار ہے، جبکہ مریض اور ان کے اہل خانہ بھی خوف میں مبتلا ہیں۔ ہر طرف فضا سوگوار ہے۔ طالبہ کا مزید کہنا تھا کہ ایسی صورتحال میں کام کے بوجھ کو ہلکا کرنے اور پریشان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تھی، تاکہ تر و تازہ ہو کر نئے جذبے سے کام شروع کیا جائے۔ دوسری جانب 2 طلبہ کی معصوم سی حرکت کو ہندو انتہا پسندوں نے مذہبی رنگ دے کر منافرت پھیلانے کی کوشش کی، جس میں حکمران جماعت بی جے پی کے لوگ شامل ہیں۔ ایک وکیل نے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ ہندو طالبہ کے والدین کو خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لو جہاد کی ایک اور کوشش ہو سکتی ہے۔ بھارتی ہندوؤں کے جواب میں کوچی انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مسلم اور ہندو طلبہ نے مشترکہ ڈانس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اور اس کو نفرت پھیلانے والوں کے لیے ایک تحفہ قرار دیا۔
باسی کھانے، پھل، سبزیوں اور جان لیوا اعصابی گیسوں کی منٹوں میں شناخت کرنے والا ایک دستی قلم بنایا گیا ہے جس کی نب ان گیسوں کی موجودگی میں رنگ بدلتی ہے، بالخصوص جن کی بدبو اور رنگت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کھانے پینے کی بہت سی اشیاء خراب ہونے پر بھی گیس کے بخارات خارج کرتی ہیں جنہیں ہم سونگھ نہیں سکتے۔ اس پین کو چائنا میں شینزن انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز نے کئی اداروں کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ یہ اپنی خوبیوں کی بنا پر مضر کیمیکل کی انتہائی معمولی مقدار بھی نوٹ کر سکتا ہے۔ مضر کیمیکل ان سے چپکنے کے بعد ایک طرح کے رنگ دار روشنی خارج کرنے لگتے ہیں، لیکن اب سے قبل یہ سارے نظام مائعات یعنی لیکوڈ پر مبنی تھے۔ جیسے ہی کوئی گیس خارج ہوتی ہے یا کسی غذا کے سڑنے سے بخارات نکلتے ہیں تو اس کا سرا روشن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مچھلی معمولی بھی پرانی ہوگی تو یہ سینسر اسے فوری طور پر شناخت کر لے گا۔ جرمن ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پرندے اپنی بہتری کے لیے اپنے رویے، معاشرتی برتاؤ اور دیگر انداز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم پرندوں کی نقل مکانی ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں۔ 1920 کے عشرے میں برطانیہ میں گریٹس چڑیاؤں نے دودھ کی بوتل کا اوپری پلاسٹک یا المونیم چادر کھول کر اس پر لگی چکنائی چاٹنی شروع کی تھی۔ اس کے بعد پورے برطانیہ میں چڑیا اس ہنر کی ماہر بن گئی تھی۔ ماہرین نے غذا حاصل کرنے کے لیے نئے طریقوں کو اختراع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح وہ اپنا تبدیل ہوتا ہوا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں۔ بسا اوقات ایک پرندہ یہ سکھاتا ہے اور تمام چڑیاں اسے اپنا لیتی ہیں، اس کے بعد تیزی سے یہ رویہ پرندوں کی پوری آبادی میں پھیل جاتا ہے۔ اس اسٹڈی سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پرندوں کی آبادی تیزی سے اپنے پرانے رویوں کو بدل لیتی ہے۔ اس تجربے میں جنگل سے پکڑی گئی چڑیاؤں پر بھی تجربات کیے گئے اور انہیں نئے کام سکھائے گئے تو انہوں نے اسے فوری طور پر اختیار کر لیا۔ برطانوی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ لال چقندر کا رس ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ ایکسیٹر یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے 70 سے 80 سال کے بزرگوں کو تحقیق میں شریک کیا۔ ان میں سے نصف بزرگوں کو 10 دن تک روزانہ سرخ چقندر کے خالص اور اصلی رس کا تقریباً 1 گلاس پلایا، جبکہ باقی نصف بزرگوں کو پلائے گئے رس میں سے اس کے اہم غذائی اجزاء الگ کیے جا چکے تھے، تاہم وہ دیکھنے میں سرخ چقندر کے اصل رس جیسا ہی لگتا تھا۔ 10 دن گزرنے کے بعد جب ان تمام بزرگوں کے دل، رگوں اور دماغ کی صحت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ سرخ چقندر کا اصل اور خالص رس پینے والے بزرگوں میں رگوں کے اندر خون کا بہاؤ بہتر تھا، جس کا دل کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی دماغی صحت بھی نمایاں طور پر بہتر رہی۔ اسی تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ میں پائے جانے والے مفید جراثیم چقندر میں وافر مقدار میں موجود غیر نامیاتی نائٹریٹ مرکبات کو نائٹرک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے دل اور خون کی رگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ دماغی صلاحیتوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ آن لائن ریسرچ جرنل ریڈوکس بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے منہ کے جراثیموں کی افادیت واضح ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر سرخ چقندر سے کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو بزرگ افراد اس کے خالص رس کا صرف 1 گلاس روزانہ پی کر اپنے دل و دماغ کی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔